جب سے انسانوں کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت تک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو یہ سب پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے شیطان اپنی پوری طاقت اور پاور لگا کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے جہنم کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا عرش کہاں پر ہے اور شیطان کے پاس کتنی طاقت اور پاور ہے، اور شیطان انسانوں سے کون کون سے کام کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور شیطان ہر انسان کے جسم میں کس طرح رہتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کون کون سی چیزیں مانگی جس سے یہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام تر شیاطین شیطان کے عرش کے پاس جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ ناظرین گرامی، تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ تو نکل جا میری بارگاہ سے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہو۔ اس طرح جب شیطان بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا تو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس کے بعد شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال دیا اور قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت بھی دے دی، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کرام کے علاوہ اولاد آدم پر غلبہ دیا۔ اس کے بعد شیطان بولا کہ یا رب العالمین، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ اس کے بعد شیطان مردود بولا، یا رب العالمین، مجھے کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کے سینے تیرا مسکن ہوں گے اور تو ان کے جسموں میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود نے کہا کہ یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام مال کی کمائی پر آمادہ کرنا، اور تو لوگوں کو حرام کاموں میں مبتلا کر کے حرام اولاد کا حقدار بنائے گا اور لوگوں کو حرام کاری کے اسباب مہیا کرے گا، اور تو لوگوں کو گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے اندر مبتلا کر کے گمراہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا اور شیطان مردود سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں آخری سانس تک تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا۔ اگر کوئی بھی شخص جس کو شیطان نے میری بارگاہ سے دور کر دیا ہو اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا ہو، اگر وہ مرنے سے پہلے میری بارگاہ کے اندر توبہ کر لے گا تو میں اس پر بخشش کو عام کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے اولاد آدم کو نبی دیے اور ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہوں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کان تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیث جھوٹ اور تیرا قرآن گندے اشعار جو اسلام کی مخالفت میں لکھے ہوں، اور تیرا مؤذن گانے باجے، تیری مسجد بازار اور تیرا گھر حمام خانہ، اور تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، اور تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب کچھ ملنے کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العالمین، میں ضرور تیرے بندوں کی راہوں میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندے کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا۔
नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के अंदर रोजाना जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शैतान और शयातीन के चेले करवाते हैं, और इन तमाम तर गुनाहों की लिस्ट रोजाना शैतान को पेश की जाती है। जैसा कि हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अपना तख्त पानी पर सजाता है, फिर वो अपने लश्करों को रवाना करता है और वो लोगों को गुमराह करते हैं। जब तमाम शैतानी लश्कर लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करके वापस आते हैं तो इनमें से एक शैतान के पास आता है और शैतान को बताता है कि आज मैंने ये गुनाह करवाए, यानी आज मैंने फलां को गुनाह के अंदर मुब्तला कर दिया और फलां से कत्ल करवाया और फलां से चोरी करवाई और फलां से झूठ बुलवाया। इस तरह वो शैतान के सामने अपने करवाए हुए तमाम गुनाहों को गिनवाता है। शैतान इसकी बात सुनकर कहता है कि तूने कुछ नहीं किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर एक दूसरा शैतान आता है और वो शैतान से कहता है कि मैंने फलां आदमी का पीछा इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई न डाल दी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान अपने चेले की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और इसको अपने करीब कर लेता है और इसको गले से लगाता है और इसको कहता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया। एक रिवायत के मुताबिक रोजाना असर की नमाज के बाद शैतान अपना तख्त समंदर पर बिछाता है और तमाम शयातीन वहां पर जमा होते हैं और पूरे दिन में करवाए हुए गुनाहों की लिस्टों को शैतान के सामने रखा